السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه والظاهر لقلوبهم بحجته خلق الخلق من غير روية. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين وجد المعصومين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد والفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. میں نے کلام پاک سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کا تعلق سورہ احزاب سے ہے، اور یہ احزاب وہی جنگ احزاب ہے جس میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کی کیفیت اور حالت کو قرآن میں بیان کر دیا. جہاں اللہ نے ان کی حالت کو بیان کیا، وہیں اللہ کا نبی کسی شیر کا تذکرہ کر رہا تھا. شیر جانے لگا تب نبی نے حدیث فرمائی، شیر آنے لگا تب نبی نے حدیث فرمائی. آپ سلامت رہیے. یہی وہ جنگ ہے جس میں علی جانے لگے تو نبی نے کہا کل ایمان جا رہا ہے. بہت مختصر سی گفتگو ہے، بولتے رہیے گا اگر جملہ پہنچے. علی گئے تو نبی نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، پورا کا پورا ایمان جا رہا ہے. تھوڑا سا توجہ کیجئے، کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر. عجیب بات یہ ہے کہ جو جا رہا ہے نہ اس کا نام لیا. آپ سلامت رہیے. جو جا رہا ہے نام نہیں لیا، کہا کل ایمان جا رہا ہے. جس کے مقابلے پر جا رہے ہیں اس کا نام بھی نہیں لیا. توجہ ہے آپ کی؟ یعنی جانے والے کے لیے کہا کل ایمان جا رہا ہے، جس کے مقابلے پہ جا رہے تھے اسے کہا کل کفر. نہ یہاں والے کا نام لیا نہ وہاں والے کا نام لیا. تو یہاں سے تو سب واقف تھے کہ جانے والا کون ہے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. اس لیے کہ نبی نے ایک دم سے تھوڑی بھیجا تھا، بلکہ پہلے بہت سو سے کہا تھا کون جائے گا اس کے مقابلے پر. بھائی ذہن میں ہے نا، وہ وہاں پر کھڑا ہوا للکار رہا تھا کون ہے؟ آؤ مسلمانوں آؤ. اس لیے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تم اگر مر جاؤ تو شہید ہو، اگر مار دو تو غازی ہو. آؤ یا تو مجھے مار کے غازی بن جاؤ یا میرے ہاتھوں سے مر کے شہید ہو جاؤ. وہ بار بار للکار رہا تھا، اور جب اس نے پکارا آؤ، یہاں سے نبی بار بار کہتے ہیں من لہو، کون ہے اس کے مقابلے کے لیے. من لہو، کون ہے جو مقابلے پہ جائے گا. کہتے ہیں اب یہ جو میں نے سورہ احزاب کی آیت پڑھی ہے، اسی میں اللہ نے منظر کھینچا. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے کہا جب لشکر آ رہا تھا تو تمہاری حالت یہ تھی کہ گویا تمہاری آنکھیں گول گول چکر کاٹ رہی تھی، اور تم پریشان تھے کہ لشکر کہیں ہمیں ختم نہ کر دے اور قتل نہ کر دے. اس وقت نبی کہہ رہے تھے کون ہے جو جائے گا، اور سناٹا تھا، کوئی پلٹ کے نہیں کہہ رہا تھا انا لہو، مگر وہی شیر تو تھا جو پلٹ کر کہہ رہا تھا انا لہو یا رسول اللہ، میں جاؤں گا اس کے مقابلے پر. تو نبی نے پلٹ کر کہا یا علی وہ عمرو ابن عبدود ہے، یا علی وہ عمرو ابن عبدود ہے. آواز آئی میں بھی تو علی ابن ابی طالب.
بھائی توجہ ہے آپ کی؟ مجھے علم ہے اس کا کہ تاخیر ہو گئی، ظاہر ہے کہ میں بھی ٹریفک ہی میں پھنسا ہوا تھا. خدا اس کراچی شہر کے معاملات کو بہتر کرے. ذرا بہتری کے لیے مل کے بلند آواز میں صلوات پڑھیے آپ لوگ. اللہم صلی علی. توجہ ہے نا سب کی میرے ساتھ؟ اور وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کون ہے؟ آؤ یا تو غازی بن جاؤ یا تو شہید بن جاؤ. اور قرآن نے کہا ہر سو سناٹا تھا، ایک ہی شخص تھا جو اٹھ کے کہہ رہا تھا انا لہو یا رسول اللہ. مگر نبی نے ایک دم سے یہ جملہ تھوڑی کہا کون ہے اس کے مقابلے کے لیے. ذرا سی توجہ کیجئے گا. نبی نے کہا من لہو للقلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے. بھائی حدیث پڑھی ہے میں نے، گھبراہٹ نہ ہو، اس لیے کہ وہ نبی کے جو رحمت للعالمین ہے. بھائی نبی رحمت للعالمین ہے نا، یعنی ایسی زبان ستھری کہ اللہ کہے وما ینطق عن الہوا. کہاں بیٹھے آپ تقریر سن رہے ہیں؟ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. یہ تو کلام ہی نہیں کرتا، یہ اپنے پاس سے کچھ کہتا ہی نہیں، یہ وہی کہتا ہے جو رب کی وحی ہوتی ہے. اللہ نے پہلے دن ہی یہ کہہ کر بتا دیا کہ یہ جو بھی کہے، یہ جس کے لیے جو بھی کہے، کوئی پلٹ کر یہ نہ کہے کہ رحمت للعالمین نے کیا کہہ دیا. اللہ نے پہلے ہی سند دے کر بتایا اگر یہ کسی کو قلب کہہ دے خدا کی نگاہ میں وہ قلب ہے. مگر آپ کی حیرتوں کو تو میں تھوڑا سا بڑھاؤں اگر اجازت ہو. اور ظاہر ہے کہ پھر حیرت کے بادل چھٹ بھی جاتے ہیں. نبی نے کہا من لہو للقلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین. مگر دیکھیں خاموش نہ بیٹھیے گا، جواب ضرور دیجیے گا. نبی نے جب یہ کہا تو ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہ، وہ انسان کا انسان رہا. کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سلامت رہے جو پہنچ گیا. نبی نے کہا من لہو للقلب، کون ہے جو اس قلب کی، کتے کی زبان کو خاموش کرے. اب اس پہ علماء کی بحث ہے کہ کیوں رحمت للعالمین کو جلال آ گیا. کا مسئلہ یہ تھا کہ جو بات کر رہا تھا نا وہ نبی کو اچھی نہیں لگی. آپ سلامت رہیے. کیا بات کر رہا تھا؟ کہہ رہا تھا اے مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے اگر قتل ہو جاؤ گے تو شہید ہوگے، مار دو گے تو غازی کہلاؤ گے. تو چونکہ عقیدے پر حملہ کر رہا تھا. آپ سلامت رہیے. نبی نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا جو مسلمانوں کے عقیدے کو للکارے. نگاہ نبی میں کتا. من لہو للقلب یا علی. اللہم صلی علی. بھائی توجہ ہے نا سب کی؟ نبی نے کہا من لہو للقلب، کون ہے جو اس قلب کی زبان کو خاموش کرائے اور بند کر دے. میں نے کیا کہا؟ نبی رحمت للعالمین. بھائی نبی وہ میری طرف دیکھیے کہ اگر پتھر کی سمت اشارہ کرے وہ پتھر بول اٹھے، ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی ظاہر ہے کہ ربیع الاول آنے والا ہے، سرکار کا مہینہ، سرکار کی آمد، مرحبا مرحبا سرکار کی آمد. تو اس میں آپ یہ قصے سنیں گے اور نبی کے معجزات سنیں گے. کہتے ہیں کہ، اور ظاہر ہے ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ آقا کسی گلی سے گزر رہے تھے، کنکر کو اٹھایا، ہاتھ پہ رکھا اور کہا بولو. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. کنکر کو اٹھایا، کہا بولو، تو فوراً سے وہ کنکر، وہ پتھر کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا؟ ایسا تو نہیں ہے پہلی بار عباس علی ہادی سے یہ بات سن رہے ہیں. بھائی علماء پڑھتے، ہم بھی بچپن سے سن رہے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھا. نبی نے ایسے پتھر اٹھایا، کہا بولو، پتھر بول اٹھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو پھر یہاں سے علماء نے لکھا نبی تو وہ ہے جو پتھر کو بلوا دے. اچھا جیسے یہ بات آتی ہے تو سب جھوم جھوم کے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے آقا کے، پتھر کو بلوا دیا. مگر جیسے ہی ہم کہتے 13 رجب کے بعد جیسے ہی نبی
آئے کعبے میں 15 رجب کو، علی کو آغوش میں لیا اور کہا بولو آپ سلامت رہیے. تو یہاں پہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، علی کیسے بول رہے ہیں؟ بھائی علی کا نہیں، نبی کا معجزہ. یا علی، بات پہنچی آپ تک؟ یعنی آپ علی کا نہیں، آقا کا معجزہ مان لیجئے. تو میں نے کیا کہا؟ نبی چاہے تو پتھر کو بلوا دے، یہ نبی کی زبان کی تاثیر. اب نبی کہہ رہے ہیں من لہ للکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ مگر ہم نے دیکھا جو نبی نے کہا اصل میں ہوا نہیں. بھائی انسان تھا، انسان رہا. دیکھیں تھوڑا سا آپ کو توجہ کرنا پڑے گی. عمرو ابن عبدود کو نبی نے کہا کل، کہا کہ نہیں کہا؟ ابھی حدیث سنا، شیعہ سنی سب نے لکھا، مگر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ انسان ہی رہا. نہیں توجہ نہیں کریں گے میں آگے نہیں بڑھ سکتا. نبی نے کہا من لہ للکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ نبی نے جسے کلب کہا وہ انسان رہا، کلب ہوا نہیں. حالانکہ پتھر کو بولے بولو تو پتھر بول اٹھتا ہے. نہیں جو ابھی بھی نہیں سمجھا اسے میں ذرا سا جلدی سے سمجھا دوں. راوی کہتا ہے دو شخص لڑتے لڑتے علی کے پاس آئے، لڑتے لڑتے علی کے پاس آئے. ایک علی کا شیعہ تھا، ایک علی کا دشمن تھا، خارجی تھا. دونوں نے کہا فیصلہ کر دیجئے. اب جو علی نے فیصلہ کیا تو فیصلہ علی کے شیعہ کے حق میں ہوا. جیسے ہی علی کے شیعہ کے حق میں فیصلہ ہوا تو وہ جو دشمن تھا مقابلے پر، اس نے کہا ہاں یہ تو آپ کا شیعہ ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، میرے خلاف کیا. جیسے ہی علی کے عدل پہ انگلی اٹھائی، علی نے کہا اکسا یا کلب، آپ سلامت رہیے. توجہ، یہ سید رضی کو جانتے ہیں آپ؟ سید رضی چھوٹا نام نہیں ہے. سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کو مرتب کیا، سید مرتضی علم الہدا کے بھائی، ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، خصائص الائمہ سے واقعہ پڑھ رہا ہوں. توجہ کیجئے گا. علی نے کہا اکسا یا کلب. نہیں آپ کو لطف نہیں آ رہا، میں بتاتا ہوں کہ اس کا صحیح ترجمہ کیا ہے. مجلس کے بعد اے آئی کا دور ہے، میٹا کا دور ہے، گوگل کا عہد ہے، کتابیں کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھ پہ یقین کریں اور امتحان کر لیجئے گا. جائیں جا کر گوگل سے پوچھئے اکسا الف خ سین الف، اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ پوچھئے گا اس کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ پتہ ہے کیا؟ آپ کو ہر لغت والا یہ لکھتا نظر آئے گا، کتے کو دھتکارنے اور ہٹانے کو جو اردو میں کہا جاتا ہے اس کی عربی یہ ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. اب کر دوں ترجمہ اگر اجازت ہو. یعنی اردو میں ترجمہ ہوگا اکسا یا کلب کا ہش، کتے. نہیں گھبرائیے نہیں، مولا علی کا جملہ پڑھ رہا ہوں میں، حوالہ دے چکا، بات ریکارڈ ہو رہی ہے. مولا علی نے کہا اکسا یا کلب. راوی کہتا ہے ہم نے دیکھا جیسے ہی علی نے اسے کلب کہا. بھائی امامت ہے نا، امامت اللہ کی جو حجت ہوتی ہے، اگر کسی کی سمت اشارہ کر دے. کیا وہ بھول گئے کہ جب حسن مجتبی خطبہ دے رہے تھے اور ایک اٹھا گستاخی کرنے لگا، حسن نے جلال کے عالم میں کہا مردوں کی محفل میں آتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ راوی کہتا ہے ابھی تک مرد تھا، حسن نے جیسے ہی کہا عورت بن گیا. یہاں پر امیر المومنین نے کہا اکسا یا کلب. جیسے علی نے کہا، راوی کہتا ہے کپڑے اس کے اٹھ گئے، یعنی فتارا سیابتن، اس کے کپڑے اڑ گئے اور اب وہ انسان نہ رہا. تھوڑا سا بولتے رہیے اگر بات پہنچ رہی ہے. اب وہ انسان نہ رہا. اب پتہ چل گیا نا وہ کیا ہو گیا. اب اتنی محبت سے سن رہے تو اس کا حشر بھی سن لیجئے کیا ہوا. اس لیے کہ سب سید رضی نے لکھا، کہتے جیسے ہی انسان سے قلب میں بدلا، ادھر ادھر دیکھا، بھاگا. کہاں سے؟ مسجد کوفہ سے بھاگا. جیسی باہر پہنچا تو جتنے بچے تھے پتھر اٹھائے. اب بھئی آپ کا اگر مشاہدہ ہے کہ نہیں ہے، کوفے کے جتنے بچے تھے سب نے پتھر اٹھائے
اور اسے مارا. کہا بھگاؤ اسے, بھگاؤ اسے. اب وہ بھاگا. جیسے کوفے کی گلیوں سے گزرا تو ظاہر ہے کوفے میں بھی کلب موجود تھے. نہیں, جب تک آپ لطف نہیں لیں گے آگے بات میں کیسے سمجھاؤں. دیکھیے اکثر یہ جتنے جوان بیٹھے, میں آپ کو ایک پتے کی بات بتا رہا ہوں, ہوتا سب کے ساتھ ہے, آپ کو بس چہروں سے بتانا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں. اور میں نے اپنی آنکھوں سے BBC کا آرٹیکل پڑھا ہے جو سنا رہا ہوں. توجہ ہے سب کی. اس پہ تحقیق ہوئی. کس پہ تحقیق کس پہ ہوئی؟ کئی اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جب کسی علاقے میں بائک یا گاڑی داخل ہوتی ہے تو اس علاقے کے جو کلب ہوتے ہیں, لگ رہا کورنگی میں ایسا نہیں ہوتا, آپ کی خاموشی تو یہی بتا رہی ہے, ورنہ عام طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ اگر کسی علاقے میں نئی گاڑی بائک داخل ہو جائے تو اس علاقے کے جو کلب ہوتے ہیں, یہ تحقیق BBC کی سنا رہا ہوں آپ کو, کسی وجہ سے تو وہ کیا کرتے, فوراً سے بھونکنے لگتے گاڑی کے پیچھے, بائک کے پیچھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اس پہ سائنسدانوں نے اور جو ماہرین ہیں اس علم کے, علم حیوانات کے ماہرین, انہوں نے وجہ تلاش کی ایسا ہوتا کیوں ہے. سنیے گا تاکہ مولا علی کا معجزہ سمجھ آئے. انہوں نے تحقیق کی ایسا ہوتا کیوں ہے, تو جو تحقیق کی وہ سن لیجئے. کہا چونکہ اس کی قوت مشام, یہ جو حس مشام ہے قلب کی, یہ بہت تیز ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ انویسٹیگیشن میں جب مجرم کو پکڑنے کی کوشش کی جاتی ہے, ایسا ہے کہ نہیں ہے, یہ سب کرمنالوجی میں پڑھایا جاتا ہے, یہ سب وہیں کا سبجیکٹ ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان مجرم کی تلاش میں پیچھے رہ جاتا ہے تب یہ قلب ہوتا ہے کہ جو سونگ کے بتاتا ہے مجرم کے نشان بتا رہے ہیں کہ مجرم بھاگا کہاں ہے. یہ اس کا قوت مشام ہے. اب BBC والوں نے رپورٹ دائر کی اور لکھا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ گاڑی کے ٹائر پر مٹی کے جو ذرات ہیں وہ دوسرے علاقوں کے ہوتے ہیں, اور جیسے ہی اس علاقے کی گاڑی یا بائک وغیرہ اس نئے علاقے میں آتی ہے تو ان کے مشام میں جو بو آتی ہے یہ سمجھتے فلاں علاقے کا قلب ادھر آ گیا. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا, تبھی وہ برانگیختہ ہوتے اور بھونکتے ہیں. اب سنیے واقعہ. سید رضی کہتے ہیں کہ جیسے ہی مولا نے اسے قلب بنایا اور باہر نکلا تو جتنے کوفے کے کتے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نیا ہمارے علاقے میں کہاں آ گیا. اب وہ سب اس پر بھونکنے لگے اور وہ دوڑتا جلدی سے اپنے گھر گیا. سید رضی کہتے جیسی گھر پہنچا تو ان کی جو زوجہ تھی وہ صحن خانہ میں تھی. انہوں نے جیسی دیکھا کہ یہ نجس جانور گھر میں آیا ہے, ایسے جلدی سے نالین جوتی اٹھائی اور اس کی طرف پھینکا اور بھاگا. دیکھ لیا علی پہ بھونکنے کا انجام. کہاں آپ تقریر کو سمجھے. مولا علی کے یا علی مولا علی کے خلاف بولا تھا. خلاف بولنے کا انجام یہ ہوا گھر میں الگ ذلیل ہوا, باہر الگ ذلیل ہوا. اور پھر روتا روتا سید رضی کہتے پہنچا اور مولا علی کے قدموں سے سر کو ملنے لگا اور معافی مانگی. اور پھر علی نے دوبارہ اعجاز دکھایا اور اس کو واپس انسان بنا دیا. آپ کیا سمجھے میں نے کیوں اتنا سب کچھ سنایا؟ نہیں, کہاں آپ نے غور کیا. رسول اللہ نے قلب کہا, وہ ہوا نہیں. توجہ کیجئے گا, علی نے کہا قلب, وہ ہو گیا. اب مسئلہ کیا ہے؟ آیت اللہ علی اکبر نہاوندی نے انوار المواہب میں لکھا جو پڑھ رہا ہوں, کہا علی نے بھی قلب کہا, وہ ہو گیا. رسول نے قلب کہا مگر عمر ابن عبدود ہوا نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ بس یہی وجہ ہے, رسول کے قلب کہنے والے کا اللہ ظاہر ظاہر رہنے دیتا ہے مگر علی کے دشمن کا ظاہر بھی بدل دے. آپ سلامت رہیے. من لہو للقلب, کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے؟ اور ایسے میں علی جھومتے ہوئے, ظاہر ہے مجھے خندق نہیں پڑھنا, مجھے تو حدیث سمجھانی ہے جس کے لیے پوری تقریر ہو رہی ہے. علی چلے
نبی نے کہا کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر. میں نے شروع میں کیا کہا؟ نام نہ یہاں کا لیا نام نہ وہاں کا لیا. تو سوال تو ہے نا یا نبی اللہ انہیں تو سب جانتے ہیں جو لشکر سے جا رہے ہیں, اس لیے کہ تمام صحابہ کل کو روایت کریں گے ضرور کہ جب علی گئے تو رسول اللہ نے یہ سب ارشاد فرمایا. اب سوال یہ تھا کہ نبی کم سے کم سامنے والے کا نام تو لے لیتے, قدر کریں گے جملے کی. یعنی نہ یہاں نام لیا نہ وہاں نام لیا, اور صبح قیامت تک علی کو جاتا دکھا کر بتا دیا علی ہے کل ایمان. اب جو بھی آ جائے مقابلے پر علی کے, جس عہد میں بھی آ جائے, نبی نے فیصلہ کر دیا علی کل ایمان, علی کا دشمن کل کفر. توجہ, گئے علی اور تلواریں چلائی. میں نے کہا مجھے خندق نہیں پڑھنا, کیا کیا ہوا آپ سب کو پتا ہے. وہ تو اس وقت پتا چلا جب علی سر کاٹ کے لوٹنے لگے. اب دیکھیں بارش کا موسم ہے اور ابھی اس جملے کا لطف نہ لیں گے تو کب لیں گے؟ پڑھ دوں جملہ اگر اجازت ہو. بھائی ابھی کورنگی میں تو خیر سنا بڑی ہلکی بارش ہوئی ہے, ہم جہاں تقریر کر کے آ رہے ہیں وہاں بڑی جھما جھم بارش ہوئی ہے. تو اب آپ ہی کی علاقے کی مناسبت سے جملہ پڑھ رہا ہوں جو کتابوں کا ہے, توجہ سے سنیے گا. کہتے علی کے ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی, ایک ہاتھ میں عمر کا سر تھا. نہیں میں کیسے آپ کو سمجھاؤں کہ علی اس رفتار سے آ رہے تھے کہ علی کی رفتار بڑی دھیمی سی تھی, اس لیے کہ ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے ہاتھ میں نہ. پہلے میں ایک الگ جملہ بتاؤں تاکہ اس جملے کا لطف آئے. پڑھوں جملہ اگر اجازت ہو. دیکھیے خطبہ فدق پڑھا ہے آپ نے کہ نہیں پڑھا؟ گردنوں کو ہلا دیجئے, نہیں پڑھا تو نہ کر دیجئے. ہاں اردو تو پڑھا ہے نا, اصل وجہ یہ سوال یہ کہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. اس میں جہاں جناب سیدہ نے توحید پہ گفتگو کی, بولیے اگر توجہ ہے, سیدہ نے بتایا اللہ کیا ہے, سیدہ نے بتایا رسول کیا ہے, سیدہ نے بتایا نماز کیا ہے, سیدہ نے بتایا روزہ کیا ہے, سیدہ نے بتایا حج کیا ہے. ایک ایک چیز جناب سیدہ بتاتے بتاتے جب ولایت پر پہنچی, بھائی اگر پورا منظر آپ کی نگاہوں میں ہے, ایک ایک تذکرہ سیدہ نے کیا. اللہ نے نماز کو کیوں رکھا, روزے کو کیوں رکھا, حج کو کیوں رکھا, زکوٰۃ کو کیوں رکھا, صدقہ کیوں رکھا. ایک ایک بات کرتے کرتے جب امامت و ولایت پر پہنچی تو ظاہر ہے جو بھی مجمع تھا اور جو بھی سامنے بیٹھا تھا ایک بار للکار کر کہا اور پکار کر کہا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ جب دشمن میرے بابا کے دین پر چڑھائی کرتے تھے تو تم ایک دوسرے کا چہرہ تکتے تھے, کون جائے گا کون جائے گا. توجہ. اور ایسے میں میرا شوہر اپنی ذوالفقار کو لہراتا ہوا جب دشمن کے مد مقابل جاتا تو تم ہمیشہ یہ حسرت لیے بیٹھتے تھے اب علی کی لاش آئے گی, اب علی کی لاش آئے گی. مگر وہ تو علی دشمن خدا کا سر کاٹ کے جب لوٹتا تو تم علی کو ایسے دیکھتے تھے جیسے عید کا چاند دیکھا جاتا. کیفیت سن لی. یعنی یہ حالت ہوتی تھی کہ سب مسلمان علی کو مثل عید کا چاند دیکھتے تھے. اب جملہ سنیے, ایک ہاتھ میں علی کے عمر کا سر, دوسری ہاتھ میں ذوالفقار, اور علی کیسے آ رہے تھے؟ راوی کہتا ہے جیسے ہلکی فوار میں جھومتا ہوا شیر آتا. لطف ہی نہیں لیا آپ نے جملے کا. توجہ. ہلکی فوار میں جھومتا شیر آتا ہے, علی اس کیفیت میں آ رہے تھے. توجہ. کسی نے پلٹ کے کہا یا رسول اللہ علی کی چال میں غرور تو دیکھیے, کیسے تکبرانہ چال سے علی ہماری سمت بڑھ رہے ہیں. نبی نے کہا خاموش, اللہ کو علی کی یہ چال بہت پسند. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بھائی ہم تو فضائل ہی پڑھتے ہیں. کوئی کسی اور موڈ میں یہاں پہ آیا تھا اور چہرے بگڑے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں تو بہت معذرت کے ساتھ میں صرف مولا کے فضائل پڑھتا ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں پڑھتا. توجہ ہے سب کی؟
علی آئے. اب آخری جملے تقریر کے. میں نے کیا کہا جب جانے لگے؟ نبی نے کہا کل ایمان جا رہا ہے. اب آئے تو ایسی حدیث کہی, آپ سلامت رہیے, جھوم اٹھیں گے آپ. علی جیسے ہی لوٹے, نبی نے کیا کہا؟ ضربت علی. میں کیسے جملہ کہوں اور آپ کیسے سنیں گے؟ آج عالم اسلام میں یہ بحث ہے کہ علی کی عبادت کیا ہے. تھوڑا سا بولیے اگر توجہ ہے. اس لیے کہ علی تو وہ جو ایک ایک رات میں 1,000 رکعت پڑھنے والا ہے. علی وہ جو سجدہ گزاروں کی زینت ہے. علی رکوع کرنے والوں میں بہتر ہے. علی کے قیام کے کیا کہنے, علی کے سجدے کے کیا کہنے, علی کے رکوع کے کیا کہنے, علی کے تشہد کے کیا کہنے, علی کے سلام کے کیا کہنے, علی کی تکبیرۃ الاحرام کے کیا کہنے, علی کا وضو کیا کہنا. اتنی عبادتوں والا علی, عالم کیا علی کے سجدے کا وزن ناپ سکے گا. نبی نے کہا ایک بار ثقلین کی عبادت سے. آپ سلامت رہیے. اللہم بھائی توجہ ہے, بس تقریر خاتمے پر ہے. علی کی ایک ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اب یہ ہے حیرت ناک منزل اور اس پہ تقریر کو تمام ہونا ہے. توجہ ہے سب کی. ترجمہ سنیے. اور ایک سوال ہے اور عالم اسلام نے سوال قائم کیا ہے اور جواب بھی میں اپنی کتابوں سے نہیں, برادران اہل سنت کی کتاب سے دوں گا. جو اعتراض ہے جواب بھی ان کا ہے, سب سننے کے لیے آمادہ. نبی نے کہا, دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے گا, یہ کوئی شاعر شعر نہیں کہہ رہا, یہ کوئی عالم کا نکتہ نہیں ہے, یہ خطیب کا جملہ یا فکرہ نہیں ہے, یہ قول رسول ہے جس کے لیے اللہ نے کہا وما ینطق, وہ بول رہے ہیں کیا؟ ضربت علی یوم الخندق. علی کی ایک ضربت. بھائی خندق میں علی نے ایک تو ضربت نہیں چلائی تھی نا. کہاں بیٹھے آپ لطف لے رہے ہیں, کئی ضربیں چلی ہوں گی. نبی نے ساری ضربوں کو مائنس کر کے کہا ایک ضرب, ایک بار. یعنی بدر سے لے کر حنین تک کبھی کسی کو موقع ملے تو علی کے وار بیٹھ کے گنے نہیں. آپ لطف نہیں لے رہے, اس لیے کہ اپنے تو اپنے, علی کے تو وار کو غیر بھی بڑی توجہ سے دیکھتے تھے. جملہ سناؤں اگر لطف لینا چاہتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھگدڑ مچتی تھی اور مسلمانوں کا لشکر تہو بالا کر کے فتح کر کے لوٹ جاتا تھا اور کفار یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کو کس نے مارا ہے, ہمارے کشتوں کو کس نے مارا ہے, تو انہوں نے ایک معیار بنایا تھا, ایک پیرامیٹر طے کیا تھا. کیا کہا؟ جو برابر کا کٹا ہو اسے علی نے مارا. اس لیے کہ علی کے 3 وار عرب میں بہت مشہور تھے. ایک تھا سیفی کا وار, ایک تھا طول کا وار, ایک تھا عرس کا وار. ہاں ظاہر ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے نئی بات ہے. دیکھیں میر انیس اور مرزا دبیر کو پڑھا کیجئے, اس لیے کہ اس کو پڑھنے میں بڑے فائدے. مرزا دبیر نے ایک پورا مرثیہ لکھا ہے حضرت عباس پر, اس کا آغاز ہی یہاں سے کیا ہے, سیفی کا نمونہ میری شمشیر زباں ہے. یہ سیفی کا نمونہ. آپ سلامت رہیے جو زبان کو پسند کرتے, یہاں سے پورا مرزا دبیر نے مرثیہ لکھا ہے اور کہا سیفی کا نمونہ. اب دیکھیں آپ چپ نہ بیٹھتے نا تو میں چپ ہو جاتا, لیکن آپ چپ بیٹھے میں چپ نہیں ہوں گا, اس لیے کہ جب تک یہ نہ سمجھیں آگے کیسے بڑھ جاؤں. پڑھوں اگر اجازت ہے. راوی کہتے ہیں کہ جب کفار کے لشکر کو مسلمان تہو بالا کر کے چلے جاتے تھے اور بحث یہ ہوتی تھی اسے کس نے مارا اور اسے کس نے مارا اور اسے کس نے مارا, تو وہ کہتے تھے کہ بھائی یہ جتنا کٹا ہوا ہے, جیسے بھی کٹا ہوا ہے, اسے برابر کا تول لو. اگر تو وزن میں جہاں سے کٹا ہے برابر ہے
تو اسے کاٹنے والا کوئی اور نہیں ابو طالب کا لال ہوگا. اس لیے عرب میں علی کے 3 وار تھے, سیفی کا وار, طول کا وار, ارس کا وار. اب میری طرف دیکھیے, طول کا کیا تھا؟ یعنی یہاں سے تلوار چلتی تھی, یہ تھا طول کا وار. یعنی جب علی کی تلوار چلے اور کاٹے برابر کا, تو ایسے برابر کا کٹ کے رہبار گرے, رہبار سے سوار گرے. اور اگر علی طول کا وار کرتے, طول کسے کہتے ہیں؟ یوں, ایسے. یعنی جب ایسے یوں تلوار چلاتے تھے تو آدھا دھڑ ادھر آدھا دھڑ ادھر. سمجھ رہے پیچھے والوں کی توجہ ہے؟ یہ تھا ارس کا وار. اور سیفی کا وار کیا تھا؟ یعنی یہاں سے تلوار چلتی تھی, ہسلی کی ہڈی سے بالکل یوں چلتی تھی, اور ایسے کاٹتے ہوئی برابر ترچھا کاٹ کے برابر پھینک دیتی تھی. اب جملے کا لطف آپ نہ لیں گے تو کون لے گا؟ یعنی جب بھی علی کے مد مقابل خدا کا دشمن آیا, جب آیا علی نے برابر کا کاٹا, چاہے وہ سیفی ہو, چاہے وہ طول ہو, چاہے وہ عرض ہو. جب اللہ کا دشمن علی کے مقابلے پر آیا, علی نے برابر کا کاٹا. اب ایک منزل ایسی آئی کہ علی کا دشمن آ گیا. کب آیا؟ کب آیا؟ جب نبی نے اعلان ولایت علی کیا تو تل ملا کر کہنے لگا اپنے پاس سے بنایا ہے یا خدا کے پاس سے بنایا ہے. نبی نے آئے بلغ کی تبلیغ کی, اور اس نے آ کر سوال کیا, یہ آپ نے علی کو اپنے پاس سے بنایا یا خدا کی جانب سے بنایا؟ نبی نے کہا اس سے پہلے میں نے کب کون سی چیز اپنے پاس سے دی ہے؟ مجھے تو جو خدا حکم دیتا ہے وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں. سب حکم خدا تھا جس کا میں نے پاس رکھا اور حوالے کر دیا. میری طرف دیکھیے, ایک بار جھنجھلا کر سر کو اٹھا کر کہنے لگا, توجہ توجہ, اٹھا کر کہنے لگا پروردگار اگر تو یہ فیصلہ تیری طرف سے ہے عذاب لے آ. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ قرآن نے سورہ مارج کی ابتدا یہاں سے کی, سألا سائل بعذاب واقع. ایک سائل نے ہم سے عذاب مانگا اور عذاب میں ہم نے پتھر نازل کیا. ایک ذرا سا پتھر جو چلا سر سے لے کر شکم تک پہنچا, برابر کا کاٹا اور فیصلہ کر دیا یا علی اب تک تم ہمارے دشمن کو برابر کا کاٹتے تھے, آج ہم نے تمہارے دشمن کو برابر. آپ سلامت رہیے. میں کتاب علامہ آیت اللہ عبد الحسین غدیری کی کتاب سے جملہ سنا رہا ہوں. آیت اللہ امینی نے کہا, کبھی غور کیا کہ مسئلہ تو اس کو تھا, کس کو؟ نعمان ابن حارث فہری یا حارث بن نعمان, دونوں طرح کتابوں میں نام ہے. اس کو مسئلہ تھا, مگر جس ناکے پر یہ بیٹھ کے آیا تھا, کہاں بیٹھے آپ؟ تقریر خاتمے پر ہے بھائی. جس ناکے پر یہ بیٹھ کر آیا تھا اس کا کیا قصور تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے جہاں اللہ نے اسے کاٹا وہیں جس ناکے پر, ناکے کو تو ترجمہ سمجھتے ہیں نا, اونٹ, جس اونٹ پر بیٹھ کر آیا اللہ نے اس کو بھی برابر کا کاٹ کر بتا دیا. اب جب بھی علی کے مقابل کوئی اونٹ بھی کیوں نہ آ جائے, کاٹنا تو اس کو بھی ہے. بس آپ سلامت رہیے. آخری جملہ تقریر کا بڑی محبت سے سنا. نبی نے کہا ضربت علی یوم الخندق, ایک وار. بھائی غور کیجئے گا ذرا, تقریر تمام ہو رہی ہے. ایک وار, کتنے وار؟ ایک وار. کس سے افضل ہے؟ نہیں, جب تک بولیں گے نہیں بات آگے نہیں بڑھے. کس سے افضل ہے؟ ثقلین. ثقل کسے کہتے ہیں؟ ادھر جو ترجمہ ہے عمومی طور پر ثقلین سے مراد زمین و آسمان. نہیں, غور نہیں کیا. ذرا سا سن لیجئے دوبارہ. میں نہیں کہہ رہا, نبی کہہ رہے ہیں ثقلین کی عبادت سے افضل ہے علی کا ایک وار. ثقلین کی. اب دیکھیں
بات ریکارڈ ہو رہی ہے, میں پڑھ کے یہ بات کر رہا ہوں, اور جسے حوالہ چاہیے ہو میں حاضر خدمت ہوں. علی کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے, آپ کو پتہ ہے ثقلین میں کون کون ہے؟ نہیں ایسے تو بات نہیں بڑھے گی نا آگے. ثقلین میں کون کون ہے؟ اب جملے کی قدر کر لیجئے گا اور سنبھال لیجئے گا. تمام عالم اسلام متفق ہے رسول اللہ کو چھوڑ کے, کچھ کہا ہے میں نے, میں حوالہ دے رہا ہوں, حوالہ دینے جا رہا ہوں. رسول اللہ کو چھوڑ کے, رسول کو چھوڑ کے سب ثقلین میں ہے. آدم ثقلین میں ہے, حضرت نوح ثقلین میں ہے, حضرت موسیٰ ثقلین میں ہے, تمام ملائکہ ثقلین میں ہے. آپ گھبرا گئے نا سن کے, گھبراہٹ کی منزل ہے, اس لیے کہ بڑے بڑے علماء گھبرا گئے. آپ اور میں کیا ہے, مگر میں نے کہا اپنی کسی کتاب سے گفتگو نہیں ہوگی, چونکہ جس نے گھبراہٹ میں پہلے سوال اٹھایا اسی کے عالم نے جو جواب دیا وہ میں سنانے جا رہا ہوں. فخر الدین رازی, امام فخر الدین رازی, بھولیں گے تو نہیں نام, ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر کبیر. اہل سنت کیا بڑے معتبر عالم اور امام ہے امام فخر الدین رازی, ان کا جملہ سن لیجئے. کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیا نبی نے کہہ دیا کہ علی کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, اس لیے کہ ثقلین میں تو تمام انبیاء آ گئے. بھائی بولیں اگر بات پہنچ رہی ہے, اہل سنت علماء کی بحث سنا رہا ہوں کہ ثقلین میں تمام انبیاء آ گئے, تمام ملائکہ آ گئے, جن آ گئے, بشر آ گئے. کب سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے؟ کیا کوئی طے کر سکتا ہے کب سے اللہ کی عبادت ہو رہی ہے؟ جب سے ہو رہی ہے, جب تک رہے گی. سب عبادتیں ایک طرف, علی کا ایک بار. اور آخری جملہ, کیفیت سمجھ گئے؟ نہیں ابھی بھی بہت سے لوگ گھبرا کے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں پہلے جواب دے دوں تاکہ آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے. میں کہہ رہا ہوں آدم ثقلین میں, نوح ثقلین میں, ابراہیم ثقلین میں, موسیٰ ثقلین میں, عیسیٰ ثقلین میں. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اور کون کون ثقلین میں ہے. چھٹے امام تشریف فرما ہے, راوی نے یہ حدیث چھیڑی, کہا فرزند رسول ذرا ثقلین تو بتائیے کون کون ہے. امام صادق نے کہا تم کس کس کی بات کر رہے ہو؟ انا من الثقلین. یہ چھٹے امام فرما رہے میں جعفر صادق. ارے بھائی لطف لے لو جملے کا, میں جعفر صادق, انا من الثقلین, میں خود ثقلین میں ہوں. یعنی یہ جملہ کہہ کے صبح قیامت تک بہت سی زبانوں کو خاموش کر کے بتا دیا میں تو بیٹا ہوں علی کا, میں تو امام ہوں علی جیسا, مگر میں علی کے ایک وار کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تم علی کے برابر کیا بنو. علی. آخری جملہ امام نے کہا انا من الثقلین, انا من الثقلین, میں خود ثقلین میں ہوں. بھائی ہے توجہ سب کی؟ آخری جملہ جیسے چاہے سنیے گا, اہل سنت عالم کا جواب سنا رہا ہوں. کہا یہ رسول اللہ نے کہا ثقلین کی عبادت سے افضل علی کا سجدہ نہیں, علی کے تمام وار نہیں, علی کا ایک وار. اب سنیے امام فخر الدین رازی کا جملہ اور کریں گے قدر. بولیں منہ سے بولیے نا, تھوڑا قدر کیجئے گا. انہوں نے کہا علی کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, ایسا نبی نے کہا کیوں؟ اب میں عبارت پڑھتا ہوں کتاب کی اور گوگل کر لیجئے گا اگر مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے. ہاں پڑھوں عبارت. انہوں نے کہا کہ یہ جو علی کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے افضل ہے, کان الاسلام فی ذالک الوقت محصورن فی المدینہ. جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا, میں کر رہا ہوں ترجمہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا اس دن یعنی یوم خندق, غزوہ خندق میں اسلام محصور ہو گیا تھا مدینے میں. آپ سلامت رہیں جو پہنچ گیا.
کان الاسلام فی ذالک الوقت محصورا فی المدینہ، اس دن پورا کا پورا اسلام محصور ہو گیا تھا مدینے میں. اگر دشمن چاروں طرف سے مدینے کو گھیرا ہوا حملہ کرتا، اسلام ختم ہو جاتا. بولے اگر جملہ پہنچا. اگر اس دن لشکر کفار کا مل کر مسلمانوں پر مدینے میں حملہ کرتا، اسلام ختم ہو جاتا. اسلام یہاں سے لے کے پیچھے تک سب ختم ہو جاتا. اس لیے کہ آنے والے رسول کو بھی قتل کر دیتے، مسلمانوں کو قتل کر دیتے، سب کو ختم کر دیتے. جب سبھی ختم ہو جاتے، اللہ کا دین بڑھتا کہاں سے؟ کہاں سنا آپ نے جملہ؟ اللہ کا دین رہتا کہاں؟ وہ جتنے انبیاء ریاضتیں کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے، سب ختم ہو جاتا. اس لیے کہ اسلام ختم ہو جاتا. توجہ، اب فخر الدین رازی نے کہا آدم کی عبادت اسلام میں ہے، نوح کے سجدے اسلام میں ہے، ابراہیم کے رکوع اسلام میں ہے، ہر نبی کی عبادت اسلام میں ہے. اور اگر علی اس دن قتل نہ کر دے، اسلام ختم ہو جاتا. اب پتا چلا علی کے ایک وار نے عبادت آدم کو بچا لیا، نوح کے سجدوں کو بچا. اس لیے علی کا ایک وار ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کیسا لگا علی کا ایک وار؟ ارے جس کا وار یہ ہو اس کے سجدے کیا ہوں گے، جس کا وار یہ ہو اس کی تسبیح کیا ہوگی، جس کا وار یہ ہو اس کی عبادتیں کیا ہوں گی. اور ظاہر ہے کہ یہ اہل بیت ہی کا خاصہ ہے. جہاں فضیلتوں کی معراج یہاں پر ہے، وہیں عبادتوں کی معراج یہیں پر ہے. عبادتیں اہل بیت کی کیا کہنا، اس لیے کہ راوی کوئی اور نہیں، امام معصوم ہے. اور بس ایک جملے سے آپ کی صدائیں بلند ہو جائیں گی. راوی کہتا ہے، راوی امام نقل کر رہے راوی سے کہ میری پھوپھی زینب اس قدر تازیانے کھا چکی تھی اور ایسی ایسی صعوبتیں اٹھا چکی تھی کہ میں نے اپنی پھوپھی کو کبھی بیٹھ کر نماز شب پڑھتے نہیں دیکھا. جو رونے آیا ہے اسی کے حوالے جملے ہیں. مگر امام کہتے ہیں جب زندان شام میں ہم قید ہوئے تو میں نے دیکھا پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی. اجرکم اللہ. یہ اہل بیت کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑ جائے. کہا میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی تھی، میں آگے بڑھا اور کہا پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ رو کے کہا سجاد، یہ جو کھانا آتا ہے اور پانی آتا ہے یہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ اگر بچوں کو نہ دیا جائے بچے بلک بلک کے مر جائیں. سجاد میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو کھلا. اجرکم اللہ. مگر ہاں عزیزوں، ابھی تو جن ایام میں آپ تشریف فرما ہے یہ اس دختر حسین کی مصیبت کے ایام ہے جس کی عمر تو 4 برس تھی. گریے میں شرم نہ کیجئے، اس لیے کہ یہ وہ فرش ہے جہاں آنسو ضائع نہیں ہوتے. ایک ماں ہے نا جس کے ہاتھ میں رومال ہے اور آپ کی تمام آنکھوں سے نکلنے والے آنسو وہ ماں اکٹھا کرتی ہے اور کہاں لے جاتی ہے. مجھے حیرت سے نہ دیکھیے، آیت اللہ مازندرانی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں واقعہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شب کو سو گیا، کربلا میں رہتے تھے. میں سویا، میں نے خواب میں حسین کو دیکھا، مگر میں نے جو دیکھا میرا دل تڑپ گیا، اس لیے کہ حسین زخموں سے چھلنی تھے. کیا اس جملے پہ رونا نہیں آیا آپ کو؟ حسین زخموں سے چھلنی تھے. حسین کے بدن پر تیروں کے نشان، بھالوں کے نشان، تلواروں کے نشان، زخموں سے چور چور حسین. میں تڑپ گیا، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا یہ زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ رو کے کہا کیا تو نے میری کربلا نہیں پڑھی؟ یہ اس بنی امیہ کی تلواروں کے نشان جو مجھے عاشور کے دن مارے گئے، یہ تیر تبر یہ سارے نشانات اسی دن کے ہیں. راوی خود آغا مازندرانی ہے، وہ کہتے ہیں جو میری نیند سے آنکھ کھلی
मैं तड़प तड़प के रोने लगा, बिलक बिलक के रोने लगा। दिन भर न खाना अच्छा लगता, न पानी की तरफ बढ़ता, इसलिए कि हुसैन को इस आलम में देखा। मैं आपको आपके आंसू की कद्र बता रहा हूं ताकि सकीना बीबी पे रो सको। रावी कहते हैं कि अब जो अगली रात को मैं सोया, मैंने फिर से आका को ख्वाब में देखा, मगर अब दिल को चैन मिला, इसलिए कि तलवारों के निशान नहीं थे, भालों के निशान नहीं थे, तीरों के निशान नहीं थे। मेरा मौला कम जख्मी था। मैंने हाथों को जोड़कर कहा, मौला जख्मों से इफाका हुआ, मगर ये तो बताइए वो सब जख्म कहाँ गए? मगर 2 जख्म अभी भी आपके दिल पर नजर आ रहे हैं जो रोने आया है। तड़प कर हुसैन ने कहा, जब मेरे रोने वाले गिरिया करते हैं, मेरे अज़ादार मुझ पे रोते हैं, मेरे ज़ाहिर मुझ पे गिरिया करते हैं, मेरी माँ फातिमा ज़हरा अपने रुमाल में सबके आंसुओं को इकट्ठा कर लेती है। मेरी करबला आती है, मेरे जख्मों पे रुमाल लगा कर कहती है, हुसैन ये तेरे चाहने वालों ने मरहम भेजा है। तमाम जख्म मुंदमिल हो जाते हैं मगर 2 जख्म नहीं भरते। का आका ये कैसे जख्म है? का पहला जख्म जब अब्बास घोड़े से अजरकुम अल्लाह। का दूसरा जख्म कैसा है? का जब मेरा लाल अली अकबर घोड़े से। अकबर हो अब्बास का जख्म हुसैन का मुंदमिल नहीं होता। हाँ अजीजो, उसी अब्बास की भतीजी तो सकीना है, उसी अली अकबर की बहन सकीना है। हाँ, कैद खाना सितम में बच्ची आ गई और हर शाम भैया से रो रो के पूछती, भैया ये परिंदे शाम ढलते कहां चले जाते? क्या शान का गिरिया कर रहे हैं आप? बस 2 जुमले कहने हैं और तकरीर तमाम। भैया ये परिंदे कहां चले जाते हैं? और सैयद सज्जाद सर पे हाथ रख के कहते हैं, सकीना ये शाम ढलते ही अपने आशियानों को लौट जाते हैं, अपने घरों को लौट जाते हैं। एक बार टूटे हुए दिल से सकीना पूछती है, भैया हम वतन कब जाएंगे? भैया हम वतन कब जाएंगे? जुमला कहूं अज़ादारों, जिस बच्ची को अरमान था रिहाई मिलेगी, वतन लौटेंगे, अरे सब वतन गए, सकीना जिंदा। सकीना जिंदा ने शाम में क्या क्या गुर्बतें आई, लो 2 गुर्बतें सुन लो और मुझे इजाजत दो। हाँ, एक मंजिल ऐसी आई कूफा और शाम के बीच में जहां दरिया के किनारे यजीदी लश्कर ठहरा और शिम्र ने अपने तमाम सिपाहियों को दरख्त की छांव में खड़ा कर दिया और इस्तिराहत के लिए बिस्तर दिया। बहुत रोएंगे आप, मगर अली और बतूल की बेटियां खुले आसमान के नीचे धूप तले, जहां चेहरे उनके धूप चेहरों को झुलसा रही थी, आले अतहार खड़े हुए थे और ऐसे में शिम्र अपने गुलाम से कह रहा था, दरिया से पानी लाओ और मेरे गुलामों को सैराब कर दो। आजादारो, जब 4 बरस की बच्ची ने देखा, रो के कहा, फूफी अम्मा मैं जानती हूं शिम्र बड़ा बदबख्त है, ये हमारी बात सुनेगा नहीं, मगर मैं हुज्जत तमाम करना चाहती हूं। फूफी इजाजत दीजिए तो सवाल आप करूं। हाँ, जानती थी अली की बेटी कि ये कभी बात कबूल ना करेगा, मगर तारीख में लिखवाया ये कितना बदबख्त है। आपको एक मंजर याद दिलाऊं, कहते जब शाम के दरवाजे से अहले बैत दाखिल हो रहे थे, एक बार ज़ैनब बीबी ने शिम्र से कहा, ए मलोन हमें उस रास्ते से ले जा जहां लोग कम हो, जहां मजमा कम हो, जहां भीड़ कम हो। क्या अली की बेटी नहीं जानती थी ये कभी बात नहीं मानेगा, मगर तारीख में लिखवाया कि ये कितना मलऊन था। यही काम सकीना बीबी ने किया। का फूफी इजाजत दीजिए तो सवाल आप करूं, बहुत रोएंगे आप। का ठीक है सकीना, कहो जाकर कहो अगर ये सुनता है। बच्ची चली शिम्र के पास आई, कहा शिम्र तू अपने लश्कर को पानी पिला रहा है,
تو جانتا ہے سکینہ کتنی پیاسی ہے؟ میں یہ تو نہیں کہتی جو رونے آیا ہے، میں یہ تو نہیں کہتی کہ مجھے پہلے پانی پلا، مگر جب اپنے لشکر والوں کو پلا چکے، اپنے سپاہیوں کو پلا چکے، پھر تھوڑا سا پانی سکینہ کو دے دینا۔ کہتے شمر نے کوئی جواب نہ دیا۔ بچی شمر کی خاموشی کو ہاں سمجھی۔ ہاں جب وہ تمام سپاہیوں کو پانی پلا چکا، بچی پھر آگے بڑھی کہ اب تو پانی پلا دے۔ شمر نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کیا۔ ارے جب سب کو پلا چکا، ایک بار عباس کی بھتیجی آگے بڑھی کہ سپاہیوں کو پلا چکا، جانوروں کو پلا چکا، اب مجھے پلا دے۔ ارے سارا پانی سکینہ کے سامنے بہا دیا۔ ایک بار فرات کا رخ کیا، بابا چچا آخری جملہ آپ نے گریہ کیا، مجلس ہو گئی۔ لو آخری جملہ سن لو۔ ہاں بچی قید ستم میں آ گئی، اب سکینہ کے پاس پانی نہیں ہے، اب بابا کو روتی رہتی ہے اور یہ سوال کہ کب گھر لوٹ کے جائیں گے۔ آخری جملہ، اور ایک رات ایسی آئی جب بچی بہت روئی، اس لیے کہ بابا کی بہت یاد آئی۔ بابا آئے تھے نا بچی کے خواب میں، بچی بلبلا کر اٹھی، بلک بلک کر اٹھی اور رو کے کہا بھیا ابھی میرے بابا آئے تھے۔ کرو گریہ کرو، آخری جملہ ہے، بھیا ابھی میرے بابا آئے تھے۔ ایک بار بچی کے شور سے زندان شام میں چیخے بلند ہوئے۔ ایک بار یزید کی آنکھ کھلی، کہا کیسا شور ہے؟ کہا وہ 4 برس کی بچی، اس کے دل کو قرار نہیں آتا۔ کہا چاہتی کیا ہے؟ کہا سر حسین۔ آخری جملہ، ایک بار سر چلا، دربان نے سکینہ کی جھولی میں سر کو پھینکا۔ اب جو بچی نے سر کو دیکھا، رو کے کہا بابا رگوں کو کس نے کاٹا؟ بابا رخسار پہ نیل کیسے؟ بابا زلفوں پہ لہو کیسا؟ ارے بچی خاموش ہوئے۔ ایک بار سید سجاد اٹھے، اب جو شانہ ہلایا، آواز نہ آئی، رو کے کہا انا للہ، پھوپھی اماں سکینہ کو حسین۔ ماتم